شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. نماز بڑی بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں پر جو دل سے ڈرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی. اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کی طرف سے ذرہ برابر کی بدلہ نہیں دے پائے گا، اور نہ ہی اس کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی حمایت کی جائے گی. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو اس میں اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اور دوسرے صبر اور سکون کے ساتھ اپنے آپ کو رکھے، یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اصل میں تو یہاں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور بنی اسرائیل سے خطاب ہے. ان میں دو بیماریاں بہت زیادہ تھیں. ایک بیماری جو تھی وہ یہ جاہ کی محبت، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہم تو انبیاء کے خاندان سے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور ہم کتنا بھی گناہ کر لیں پھر بھی جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، اور باقی دنیا کے جتنے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. تو یہ جو بڑے پن کا تصور تھا ایک تو یہ، اور دوسرے انہیں مال سے بھی بڑی محبت تھی. اللہ کے لیے خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ اور خیرات کرنا ان پر بہت ہی بھاری پڑتا تھا. اس لیے وہ مال کیا دیتے، الٹے رشوت اور سود، حرام طریقے سے کسی بھی طریقے سے وہ اپنی جیب بھرنے کے چکر میں پڑے رہا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کا علاج بتلایا کہ یہ تو تمہارا مرض ہے، تمہاری بیماری ہے، اور تمہیں اس کا علاج کرنا چاہیے. مال کی جو اتنی لالچ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ طبیعت پہ بوجھ پڑے گا، آرے چلیں گے، اس پہ صبر کرو، برداشت کرو اپنے آپ کو. تو اس طرح تمہارا یہ جو مرض ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ بھی ختم ہوگی. تم یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے،
طبیعت نہیں مان رہی ہے پھر بھی طبیعت پر دباؤ بناؤ، صبر کرو، تو اس طرح تم دے لوگے اور فریضے کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ آدمی کے لیے مال نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے عنوان سے ہو یا کسی اور عنوان سے ہو، لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ نہیں، چاہے میرا نفس مانے یا نہ مانے، مجھے اس سے کتنا ہی بڑا بظاہر گھاٹا اور نقصان سمجھ میں آ رہا ہو، اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، چاہے میرے اوپر کتنا ہی پریشر بنے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صبر کی عادت ہوگی نا، کہ مال خرچ کر کے اس کو برداشت کرنے کا جذبہ ہوگا، تو اس سے تمہاری حالت میں سدھار آئے گا۔ اور دوسرے، تمہارا دماغ آسمان پر رہتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو نبی کی اولاد ہیں اور جنت میں تو ہمیں جانا ہی ہے، اور نحن ابناء اللہ و احباؤ، ان کا نعرہ تھا کہ ہم تو اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں اور اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے دماغ سے نکال دو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ یہ جو بڑے پن کا جذبہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو سرداری ہے اور جاہ کی محبت ہے، اس کی وجہ سے تم اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہو۔ تمہارے لیے اس مرض کا علاج یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، حتیٰ کہ سجدے میں جب چلا جاتا ہے تو اپنی پیشانی، جو انسان کے لیے بڑی عظمت کی چیز ہے، اس کا ماتھا، اس کو وہ اللہ کے سامنے زمین پر رگڑنے لگتا ہے اور زمین پر ٹیک دیتا ہے، گویا اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے، میں تو اپنے خدا کا بندہ ہوں، اس کے حکم کا فرما بردار ہوں، اور میں تو زمین پر بھی اپنی پیشانی کو جھکائے ہوا ہوں۔ تو اس طرح جب نماز پڑھو گے تو یہ تمہارے دماغ کی اصلاح ہوگی، اور تمہارے دماغ کا جو خناس ہے وہ خناس ختم ہوگا، اس لیے کہ نماز میں آدمی کو حد درجہ عاجزی کا اور حد درجہ اپنی کمزوری کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح تمہارے جاہ کا بھی علاج ہو جائے گا، اور مال خرچ کرنے میں جو تم بخل کرتے ہو اور تمہیں برداشت نہیں ہوتا، اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تمہیں اگر اپنے احوال میں سدھار لانا ہے، اصلاح چاہتے ہو، تو صبر کا مادہ پیدا کرو اور نماز کا اہتمام کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی سب لوگوں کے لیے ہے، اور کبھی بھی کوئی وقت ایسا آ جائے، آڑا وقت آئے، تو اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی آندھی آ جاتی، کوئی طوفان آتا، کوئی بڑی مصیبت آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ اللہ کی مدد چاہتے تھے نماز کے ذریعے۔ تو یہاں ابھی آیت میں کہا گیا ہے اور صبر کرنے کے ذریعے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اور یہ صبر بہت اہم چیز ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی میں اپنے آپ کو زندہ باقی رکھنے کے لیے یہ اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ صبر جو ہوتا ہے یہ کئی طرح کا ہوتا ہے، علماء بعض حضرات نے اس کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو ہے صبر علی الطاعات، اور ایک ہے صبر علی البلایا، اور ایک ہے صبر عن المعاصی۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بندگی سننے کی کوشش کریں گے، محبت اور عظمت کے جذبات کے ساتھ سنیں گے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو یقیناً پریشانی محسوس ہوتی ہے، رات کو آج کل تہجد کی بڑی اہمیت ہے، اس وقت اٹھنا اور اہتمام سے اللہ کے دربار میں کھڑے رہنا، اللہ سے سرگوشی کرنا، اللہ کو اپنا دکھڑا سنانا، یہ طبیعت پہ بہت بوجھ لگتا ہے اس پر کہ اس کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑے گا، بہت مشکل سے تو سحری کھانے کے لیے اٹھ پاتے ہیں، اور پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو، نماز پڑھو اور اپنے آپ کو جگاؤ، لیکن کہا جا رہا نہیں، یہ صبر علی الطاعات ہے، بندگی پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کے سلسلے میں آدمی کو صبر کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ نہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں نا، اس لیے میں اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو منا لوں گا کہ نہیں، ہم 1 گھنٹہ اگر قربانی دیں گے تو کیا صرف سونے میں مزہ آتا ہے؟ نہیں، صرف سونے میں نہیں، جاگنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جو لوگ جاگتے ہیں اور جو لوگ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناتے ہیں، اپنا دکھڑا راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ ان کو جاگنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ صبر علی الطاعات ہے، کوئی بھی بندگی اور عبادت کو بجا لانے میں جو دل کو تکلیف ہوتی ہے، نفس پر گراں گزرتا ہے، اس پر کو برداشت کر لینا، یہ صبر علی الطاعات۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے صبر علی البلایا، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا،
بزنس میں پیچھے ہو گئے، یا گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، یا ہم خود ہی کہیں جا رہے تھے اور کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کوئی چوٹ لگ گئی، تو یہ مصیبت آ گئی. اس مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کو برداشت کرنا، یہ ہے صبر علی البلاء. اس کا بھی خاص طور سے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے راحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسے ہی مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راحت کا سامان فراہم کریں گے. اللہ تو بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے. تو اس پر اپنے آپ کو صبر کر لینا، جزا فضا نہ کرنا، یہ ہے صبر علی البلاء. اور ایک ہے صبر عن المعاصی. معاصی کا مطلب ہے گناہ، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو روکنے پر جو صبر کرنا ہوتا ہے، یہ ہے صبر عن المعاصی. مثلا معلوم ہے کہ اگر ہم اس کمپنی کا شیئر لیتے ہیں یا اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا اور بڑا بینیفٹ ملے گا، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے شیئرز تو بک رہے ہیں، لیکن 50% سے زیادہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ سود پر ہے اور انٹرسٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یا یہ کہ یہ بینکنگ سیکٹر کی کمپنی ہے، یا یہ کہ الکوہل کی خرید و فروخت سے اس کا تعلق ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے، اگرچہ ہر مہینے اس پر ہمیں 1 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ نقصان ہو جائے گا نا. تو وہاں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا کہ نہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو چاہے ہمیں اپنا کاروبار کا کتنا ہی فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس فائدے سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے. وہاں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا، یہ ہے صبر عن المعاصی. اور یہ بھی بڑے دل گردے کا کام ہے، اپنے آپ کو روک لینا، قابو میں کر لینا. ایک نوجوان ہے، وہ کہیں کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے کوئی لڑکی گزر رہی ہے اور اس نے کوئی پردہ بھی نہیں کر رکھا، اس کی نظر اچانک پڑ گئی. اب اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اسے پھر دیکھوں. ظاہر ہے کہ نفس تو یہی چاہے گا کہ پھر دیکھے وہ، لیکن وہاں اس وقت اپنے آپ کو روکنا کہ میرے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے اس لیے کہ تمہارے اختیار کے بغیر پڑ گئی تھی، لیکن دوسری نظر تو معاف نہیں ہے. اور یہ نگاہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ایک آدمی اگر بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس سے ایمان کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہی چیز آہستہ آہستہ اس کو یہ آنکھ کے ذریعے، یہ آنکھ کا زنا ہے، اگر میں اسے دیکھتا ہوں، اور یہ آنکھ کا زنا آہستہ آہستہ انسان کو صحیح معنوں میں زناکاری تک لے جاتا ہے. اس لیے اس کے نفس پر بہت آرے چل رہے ہیں، وہ چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ ہے صبر عن المعاصی. گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کنٹرول جو کرنا پڑتا ہے، یہ ہے صبر عن المعاصی، اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. حدیث پاک میں کہ جو اس طرح اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی چاشنی عطا کرتے ہیں. ایمان کی حلاوت ایک ایسی چیز ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کبھی اس طرح کا مرحلہ ہو، صبر کر کے دیکھیے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے دیکھیے، اس کے بعد عجیب قلب میں ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے. تو یہ ہے صبر عن المعاصی. کہیں بھی گناہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، بظاہر اس سے ہمارا دنیا کا فائدہ بھی ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا. اس کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کے ذریعے مدد چاہو، یعنی اگر عبادات میں صبر کرنا پڑے تو صبر کرو اور عبادات بجا لاؤ. اگر تم کو مصیبت آ جائے اس پر صبر کرو. اگر کسی گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اور یہ صبر جو ہے بہت اہم چیز ہے، اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مانگنا نہیں ہے، اس لیے کہ صبر جو ہے وہ تو کسی مصیبت کے بعد ہی تو ہوتا ہے. اللہ سے اگر ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر مصیبت کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی تکلیف عطا کر تاکہ ہم اس پر صبر کر سکیں. اس طرح نہیں مانگنا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنے کو محتاج اور کمزور بنا کر پیش کرنا ہے. وہاں بہت زیادہ اپنے کو طاقتور بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، خاص کر آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے بھی تھے، خواب کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، اور اسی طرح کبھی یہ معلوم ہوتا کہ کوئی بیمار ہیں تو آپ تشریف بھی لے جاتے تھے، اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے اور اس کا حال چال دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے لوٹ آئے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ نے پھر عیادت کے آداب بھی بتلائے ہیں۔ حدیث پاک میں صراحت ہے کہ کہیں اگر کسی کا حال چال معلوم کرنے کے لیے جاؤ تو لا تجلسوا علیہ طویلا، بہت دیر تک وہاں مت بیٹھو کہ دنیا بھر کی کہانیاں وہاں شروع کر دی، ادھر ادھر کے احوال شروع کر دی۔ وہ بیمار ہے، آپ کی وجہ سے وہ تھوڑا ہو سکتا ہے تکلف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اس لیے بس تھوڑی دیر بیٹھیے اور وہاں سے اٹھ جائیے۔ وہ مریض ہے، اس کے الگ الگ تقاضے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو زیادہ ڈراؤ مت کہ ہاں آپ کو یہ جو بیماری ہو گئی ہے اب تک ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، فلاں صاحب کو بھی یہ مرض ہو گیا تھا، وہ تو چل بس، اس طرح مت کہو، وہ بیچارہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس کے ساتھ نرمی اور تسلی کی بات کرو، کہو کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا کریں گے، آپ پھر سے مسجد میں آنے لگیں گے اور آپ کی وجہ سے محفل کی رونق بڑھے گی، آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی کہ دیکھو تمہاری تسلی کے ان کلمات سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے اپنے وقت پر ہی موت آئے گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل خوش تو ہو جائے گا، اس کو بے اطمینانی تو نہیں ہوگی۔ اور کسی ایمان والے کا دل خوش کرنا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کر دینا، یہ بھی ایک عبادت ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ ہنستے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا اور کسی کو کے ساتھ اچھائی کی بات کر لینا، یہ سب اخلاق میں سے ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس تسلی سے موت تو نہیں ٹلے گی، موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی، لیکن اس کا دل تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے یہ آداب بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں، آپ نے دیکھا کہ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورے جسم کا گوشت ہٹ چکا ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی۔ حدیث پاک میں جیسے چڑیے کا بچہ ہوتا ہے، چڑیا، بالکل اس طرح ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے فوراً پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کوئی دعا کرتے ہو، کوئی خاص قسم کی دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی حضور، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں آخرت میں تو سزا برداشت کرنے کے لائق ہوں نہیں، اور وہاں تو میں کوئی سزا برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے آپ کو جو سزا دینی ہے اور جو بھی میرے اوپر مصیبت آنی ہے اسی دنیا میں آ جائے، تاکہ یہاں کسی بھی طرح معاملہ آگے بڑھ جائے گا اور یہاں کا مرحلہ آسانی سے گزر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اچھا، کیا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو کہ تم اللہ سے آخرت کی سزا کو دنیا میں مانگ رہے ہو اور اس کا مطالبہ کر رہے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ نہیں، اس طرح دعا نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ سے عافیت مانگ، اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ یہاں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی گناہوں کو معاف کر دے، وہاں بھی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں یہاں بھی آزمائش سے بچا لے اور وہاں کی بھی آزمائش سے بچا لے۔ اللہ ان چیزوں کا بدل کا محتاج ہے کیا؟ جیسے بہت سے لوگ جب دیکھا کہ بچے کی طبیعت بہت خراب ہے تو بے اختیار یہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ بخار آنا ہے مجھے آ جائے، ملیریا ہونا ہے مجھے آ جائے، جان جانی ہے میری جان لے لے، میرے بچے کو بچا لے۔ تو اللہ کے یہاں اس طرح کوئی بدلہ چل رہا ہے؟ اللہ کسی چیز کا محتاج ہے کہ اس کے بدلے میں ایک چاہیے؟ نہیں، اللہ سے عافیت مانگنی ہے کہ اللہ تو قادر ہے، میرے بچے کو صحت عطا فرما، مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو اس لیے صبر کی دعا تو نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر ضرور کرنا ہے،
حدیث پاک میں اس پر بڑی تسلی کے کلمات آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو کوئی بھی مصیبت اگر پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی اسے چبھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی مصیبت اگر آتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ ایمان والے کے معاملے پر تو تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی راحت مل گئی، کاروبار میں فائدہ ہو گیا، کہیں سے کوئی نعمت ہاتھ لگ گئی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر لے کہ اللہ تیرا فضل ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی تکلیف پہنچ گئی اور اس پر اس نے صبر کر لیا تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ آدمی کی زندگی کی دو ہی حالتیں ہیں نا، یا تو اس کو کوئی راحت اور اچھائی محسوس ہوتی ہے یا تکلیف اور کوئی مصیبت آتی ہے، تو دونوں ہی حالت اس کے لیے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اچھائی اور شکر کر لے اللہ سے قریب ہو جائے گا، مصیبت اور تکلیف و صبر کر لے اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ بلکہ ایک روایت تو عجیب و غریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو کوئی اونچا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ وہاں تک پہنچے گا کیسے؟ اس کی نماز اتنی پاورفل نہیں ہے، اس کے جو نیک اعمال ہیں دوسرے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے تک پہنچا دیں۔ اللہ اپنی مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، اور جب وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اسے کچھ اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک وہ اپنے نماز روزے سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں دونوں طرح کے احوال آتے ہیں، اور جزا فضا کرنے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی فراخی اور وسعت عطا کرنے والے ہیں۔ اور یہ صبر کا کب کرنا ہوتا ہے؟ ایک بڑھیا، اس کا بیٹا غالباً مر گیا تھا اور وہ رو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے اسے کہا کہ دیکھو صبر کرو، تو وہ کہنے لگی، وہ نہیں پہچانتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کو مصیبت پہنچتی تب تو آپ کو احساس ہوتا، آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، جس کے اوپر بیتتی ہے گزرتی ہے اسی کو سمجھ میں آتا ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ گزر گئے۔ کسی نے بتایا کہ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کو اب احساس ہوا، وہ وہاں سے دوڑی دوڑی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ معاف کر دیجئے، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ نہیں اب کیا صبر، اب تو اتنا وقت گزر گیا، آدمی روتے روتے آنکھوں کے آنسو خود ہی خشک ہو جاتے ہیں تو آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں، صبر جو اصل ہے جس پر اجر ہے وہ ہے کہ جس وقت مصیبت پہنچی اور دل کو دھکا لگا اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اس پر بہت زیادہ رونا دھونا نہیں ہے اور واویلا نہیں مچانا ہے، اصل یہ صبر ہے اور اس کا اعتبار ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کے حالات آئیں تو اپنے آپ کو آدمی قابو میں رکھے۔ کبھی حادثہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہو رہا تھا، 16 مہینے کا بیٹا آپ کی گود میں ہے اور نزع کی کیفیت تھی، وہ سانس بالکل لگ رہا تھا کہ اب ختم ہو رہی ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور لوگوں کو بہت تعجب بھی ہوا۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا بھی کہ انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم،
کہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر بڑے غمگین ہیں اور ہمارے دل کو بڑا درد اور دکھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اگر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو یہ تو ایک رحمت اور شفقت کا جذبہ ہے، آدمی کے دل کو ایک طرح سے تسلی ہو جاتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن خوب گا گا کے رونا اور بے صبری کے کلمات کہنا، ناشکری کے کلمات کہنا، یہ جو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ چیز بہت ہی غلط ہوتی ہے، اور اس سے خاص طور سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، صبر کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، برداشت کرو، تو اس کے ذریعے اللہ پاک راہیں کھولیں گے۔ والصلاۃ، اور نماز پڑھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا حادثہ اگر کسی انسان کو پیش آ جائے، اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرتا ہے وہ، اس کے بعد وہ مصلی بچھا لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، تو حدیث پاک میں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ تو آدمی کا دل اس وقت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس وقت رونا بھی خوب آتا ہے۔ تو وہی اللہ سے مانگ لے، اللہ کے سامنے رو لے، آنسو بہا لے، تو یہی آنسو بہت زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں، اور اس نماز کے ذریعے اس کو صبر اور سکون بھی مل جاتا ہے، اور ایک عجیب سی اطمینان کی کیفیت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بہتر علاج ہے، کبھی بھی اس کو آزما کے دیکھیے، بڑا سے بڑا کوئی حادثہ ہو، کوئی پریشانی ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ بہرحال جو مقدر میں رہتا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کنٹرول ہونے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ مطلب یہ ہے کہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ صبر کہنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اے نماز، اے صبر۔ بعض لوگوں نے، اللہ ان کی عقل پر رحم کرے، انہوں نے اس آیت سے یہ ثابت کر دیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ صبر کے ذریعے مدد طلب کر سکتے ہیں، تو یا غوث المدد کہہ کے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، یا علی مشکل کشا کہہ کے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کہا جا رہا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو جیسے صبر ایک عمل ہے اور ایک مخلوق ہے، اور یا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا ہے، ایسے ہی یا غوث المدد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی گمراہی اور ضلالت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان حالات میں جن کی قدرت اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی ہے، کسی اور کو پکارنا یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ شرک ہے۔ اور مکہ کے جو کفار تھے وہ بھی مصیبتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، لیکن ہم مسلمانوں کے احوال اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، حالانکہ بالکل ہی غلط ہے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اور مدد کے ذریعے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہہ رہے ہیں کہ نماز بہت بھاری محسوس ہوتی ہے، بہت بھاری محسوس ہوتی ہے، خاص کر چونکہ نماز جو ہے وہ ایک دن کا عمل نہیں ہے، اور ایک دن میں بھی ایک بار نہیں ہے، بلکہ روز اس عمل کو کرنا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ کرنا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جس حالت میں اس حالت میں چلے جائیں، نہیں، اس سے پہلے باضابطہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کپڑے وغیرہ بالکل صحیح ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ہی اللہ کے آگے ہمیں سربسجود ہونا ہے۔ تو اگر آدمی سوچے گا اگر، تو یہ تو بہت ہی بھاری عمل ہے، اور ایسا کیسے ہوگا کہ زندگی بھر ایک دن بھی اجازت نہیں ہے، عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہے نماز کی، اس دن بھی نماز پڑھنی، بلکہ خوشی کا دن ہے، اس لیے اللہ نے اور اضافہ کر دیا۔ بھائی بندے مومن ہیں تو وہ تو خوشی میں کیا کہے گا، وہ تو نعرہ ہی لگائے گا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے کہہ دیا کہ تمہیں پٹاخہ نہیں پھوڑنا ہے اور آتش بازی نہیں کرنی ہے، اللہ کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو، اس لیے اور اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو نماز ہے یہ نماز معاف نہیں ہے۔ تو آدمی اگر سوچے اور جو نماز سے دور ہے تو اس کے لیے تو واقعتاً نماز یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ خود قرآن کریم کہہ رہا ہے انہا لکبیرۃ، نماز آسان نہیں ہے یہ اگر آدمی یہ کرے تو۔ اس لیے منافقین کو سب سے زیادہ گھبراہٹ نماز سے ہوا کرتی، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اس طرح بالکل کھڑے ہوتے تھے جیسے لگتا تھا کہ 3 مہینے سے کورونا کا مریض ہو، یہ اس کو اٹھا ہی نہیں جا رہا، چلا ہی نہیں جا رہا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔
تو یہ منافقین کی خاص صفت قرآن کریم نے ذکر کی ہے، تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہودیوں کو بھی خطاب ہے، ایمان والوں کو بھی خطاب ہے کہ نماز تو ہے واقعتاً بہت بھاری چیز، لیکن اللہ فرما رہے ہیں الا علی الخاشعین، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے یہ نماز بھاری چیز محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور واقعتاً جو لوگ پڑھتے ہیں دیکھ لیجئے، ان کو اس میں یہ بھاری پن کیا محسوس ہوگا، بلکہ اس میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ اگر کبھی اتفاق سے کوئی نماز چھوٹ گئی تو طبیعت میں ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ جب تک آدمی نماز ادا نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت ہے، ان کے لیے نماز بالکل بھاری نہیں ہے، بلکہ شریعت کا کوئی بھی عمل ان کے لیے بھاری نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن، قیامت کے بعد ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جس میں ہمیں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں ہم سے ہر کیے ہوئے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہاں ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ تو جس کے دل میں کل قیامت کا اور یوم آخرت کا تصور ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، اس کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اور نماز میں لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے، اور یہ بھاری چیز بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ خشوع کہتے ہیں یعنی بالکل دل اور قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے نماز میں خشوع کی بڑی اہمیت ہے کہ نماز میں دل اور دماغ بھی اللہ کی طرف ہو، اور خضوع یعنی بدن کے جتنے اعضاء ہیں وہ بھی ادھر ادھر کی حرکت نہ کریں، وہ بھی پوری طرح پرسکون ہو۔ اور نماز میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز امت سے اٹھا لی جائے گی وہ ہے نماز کا خشوع۔ بڑی سے بڑی مسجد ہوگی اور وہاں سینکڑوں نمازی ہوں گے، نماز لوگ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو پورے خشوع کے ساتھ اور پورے حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہو۔ اب وہی حالات ہیں، پوری مسجد ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو نماز کی جو روح ہے اس سے خالی ہے۔ دیکھیے نماز تو ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اور اس کی جو روح ہے، اس کی جو آتما ہے وہ ہے خشوع اور خضوع، یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے دل کو، دماغ کو، ہر چیز کو دوسری اپنے دکان سے، اپنے دنیا کے کاروبار سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوستوں کے تصور سے، سب سے خالی کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دینا، یہ ہے اصل خشوع، یہ ہے نماز کی روح۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس صرف جسم ہی جسم رہ گیا ہے اور یہ روح ختم ہو گئی ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ کہا، امام غزالی علیہ الرحمہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ خشوع کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس نماز کا کیا اعتبار۔ چنانچہ بہت روایات میں بھی ہے کہ وہ گندے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس لیے نماز میں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ایک لمبی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ، اس لیے وہ بھاگ جاتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، ایسی جگہ بھاگتا ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہ جاتی ہو، ایسی بلڈنگ میں چلا جائے گا۔ پھر جب وہ اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کرنے لگتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ یہیں آ کر آدمی کو یاد آتا ہے کہ اچھا موبائل میں ایک میسیج دیکھنا ضروری تھا، یہ کام رہ گیا تھا، وہ کام تھا، یہ سب ہوگا۔ اس کے بعد پھر اقامت ہوتی ہے، تو پھر اقامت بھی نہیں سن سکتا، وہ فوراً بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اس لیے اقامت کے وقت سب بالکل چوکس ہو جاتے ہیں کہ اچھا نماز شروع ہو رہی ہے، شیطان اس وقت نہیں رہتا۔ پھر جب اقامت جیسے ہی ختم ہوتی ہے اور امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر میں سب لوگ حاضر رہتے ہیں کہ ہاں نماز شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر شیطان آتا ہے، اور اب آتا ہے تو اب دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ چیز یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں پہلے سے نہیں تھی۔
حدیث پاک میں کہ ساری چیزیں اس کو یاد دلا دیتا ہے جو چیز یاد نہیں تھی، حتیٰ کہ اسے رکعات کی تعداد تک یاد نہیں رہتی۔ یہ شیطانی وساوس کا اثر ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے میرے پاس جو سونا تھا، اس زمانے میں بینکنگ وغیرہ کا لاکر کا سسٹم تو تھا نہیں، تو لوگ اسی طرح کرتے تھے، یا تو کوئی حاجی صاحب، کوئی اچھے بڑے آدمی ہوتے تھے، قاضی صاحب، ان کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیتے تھے، یا کہیں زمین کھود کر کہیں دیوار کے نیچے، درخت کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو ادھر ادھر بہت سے دفینے مل جاتے ہیں پرانے زمانے کے جو دفن کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگ اسی طرح اپنے زیورات کی اور قیمتی چیزوں کی، اشرفیوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنا سونا زمین میں گاڑ دیا تھا، اور وہ جگہ ہی آدمی آیا کہ کہاں کیا تھا، میں بہت پریشان ہوں اور کافی دنوں سے میں پریشان ہوں، آپ کو وظیفہ بتا دیجیے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نفسیات سے اور انسان کی جو سائیکولوجی ہوتی ہے اس سے بہت واقفیت رکھتے تھے۔ اللہ نے اتنی فقاہت عطا کی تھی اور اللہ نے ایسی قبولیت عطا کی، اللہ نے ان سے دین کا اتنا بڑا کام لیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے ان کو عجیب و غریب دین کی سمجھ عطا کی تھی، ایک ایک حدیث سے، ایک ایک آیت سے انہوں نے کتنے مسائل نکالے، اور اللہ نے قبولیت بھی عطا کی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کو ماننے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ سب سے بڑی تعداد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے قبولیت، اور ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی یہ نہیں ہے، بس یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تشریح کی ہے، حدیث پاک کو سمجھ کر اس کے مسائل نکالے ہیں، تو ان کا جو بھی قول ہوتا ہے اس پر، اس کی پشت پر کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی آیت ضرور ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو خاص قسم کی صلاحیت دی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگوں کی نفسیات سے بھی بہت واقف تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، آج تم کوئی یکسوئی کا وقت ہو تو اس وقت اچھی طرح وضو کرو اور چلے جاؤ مسجد کے کونے میں، اور وہاں جا کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر مجھے بتانا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ نماز پڑھوں گا تو شاید اس کے بعد یاد آ جائے گا، دعا ہوا کروں گا۔ تو اس نے نماز شروع کی، بہت آرام سے وضو کیا اور روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اس نے نماز شروع کی۔ الحمد اس نے شروع کیا۔ اب شیطان کو اتنا برداشت ہو کہ اتنے خشوع سے یہ نماز پڑھ سکے، بس شیطان نے آ کے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ اب اس کو یاد آ رہا ہے سب کچھ، 1 رکعت تو کسی طرح اس نے پڑھ لی، دوسری رکعت میں جیسے ہی کھڑا ہوا اس کو فوراً یاد آیا کہ فلاں درخت کے پاس ہے، وہیں سے رکعت توڑ کے بھاگ آیا، دوڑ کے گیا وہ، اور جا کر اس نے وہاں کھودا تو واقعتاً مل گیا، اور امام صاحب سے جا کر کہا کہ آپ نے بہت اچھی ترکیب بتائی تھی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، کم از کم 2 رکعت تو پوری کر لیتا، یہ تم نے کیا حرکت کی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نماز میں بعض ایسی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں جن کی طرف ذہن نہیں جاتا، تو اس لیے شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے، اور نماز میں خشوع اور خضوع کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا نماز کا خشوع اور خضوع؟ ایک تو یہ ہے کہ اچھی طرح آدمی وضو کرے، پورے آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ ساتھ، خاص کر استنجے کا اس میں بڑا دخل ہے کہ جو لوگ استنجے کے لیے جاتے ہیں، اگر استنجے کا تقاضا ہے تو آدمی وضو بھی نہ کرے، نماز کے لیے بھی تیاری نہ کرے، پہلے اس تقاضے کو پورا کرے، اور پھر استنجے کے وقت جب صفائی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بہت اچھی طرح صفائی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ایسے ہی پانی وانی مار دیا، اس کے چھینٹے ویٹے بھی پڑ گئے، اس لیے کہ اس سے وسوسہ بہت پیدا ہوتا ہے اور شیطان انسان کو بہت زیادہ ادھر ادھر بھٹکاتا رہتا ہے، اس لیے بہت اچھی طرح طہارت اور پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آئیں اور جب اللہ اکبر کہیں تو پوری طرح اپنے آپ کو متوجہ کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، وہ بڑی عظمت والا ہے۔ پھر امام کے پیچھے اگر ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک لفظ پر دھیان دیں اور اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، تو کسی نہ کسی درجے میں نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت ہوگی۔ پھر بھی ذہن میں اگر کوئی خیال آ گیا تو اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، پوری طرح اس خیال کے ساتھ نہیں بہہ جانا ہے،
اور سنتوں کا اہتمام کریں گے، سجدے میں کہاں نگاہ رکھنی ہے اور رکوع میں کس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ظاہری اعتبار سے جتنی چیزیں ہوتی ہیں، بار بار کھجلانا نہیں ہے، بار بار جو پاجامے کو اور لنگی کو اوپر نہیں اٹھانا ہے رکوع میں اور سجدے میں جاتے ہوئے، ان چیزوں کا اگر خیال رکھتے ہیں تو بہت حد تک نماز میں طبیعت لگتی بھی ہے اور ذہن اور دماغ حاضر بھی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خشوع والے لوگ ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، جن کو اپنے رب کے پاس حاضر ہونے کا یقین ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے خدا کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے ان کا خوب بڑا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کمال خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔